کہ بڑے اچھے انسان اس وقت ہمارے شو کا حصہ بننے جا رہے ہیں جنہوں نے ایسا کام کیا ہے کہ پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ بالکل، ترکیہ نے حالیہ زلزلے میں گراں قدر خدمات پر الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کو تمغہ حسن کارکردگی کے اعزاز سے نواز دیا ہے اور ترک دارالحکومت انقرہ میں ایوان صدر میں ہونے والی تقریب میں ترک صدر رجب طیب اردوان نے الخدمت پاکستان کے نمائندے کو ایوارڈ دیا۔ ڈاکٹر اکرام الحق اسلامی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور بہت بہت مبارکباد آپ کو اس ایوارڈ کے لیے۔ یقیناً آپ خراج تحسین ہیں، آپ نے جو کام کیا ہے اس سے پورے پاکستان کو فخر ہے۔ ڈاکٹر اکرام الحق سلامی نہیں ہے، سبحانی ہے۔ رائٹ، ماشاءاللہ، تصحیح کے لیے شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، ویلکم ٹو دنیا بول ہے، تھینک یو سو ویری مچ فار گیونگ اس یور پریشیس ٹائم، بہت مشکور ہیں آپ کے۔ یہ مجھے بتائیے کیسا آپ کا یہ سفر رہا، کتنی مشکلات آپ نے دیکھی، کتنے لوگوں کو ریسکیو کیا، کیا اچیومنٹس تھیں، اور تھینک یو ادا کرنا چاہوں گا یہاں پہ الخدمت کا بھی جو نہ صرف پاکستان کی بلکہ دنیا بھر کی خدمت میں مصروف ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا اظہار خیال کا۔ جزاک اللہ جی۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جب ظاہر ہے کہ 6 فروری کا ایک المناک سانیہ ہوا اور 7.8 شدت کا ایک زلزلہ جو آیا تو الخدمت فاؤنڈیشن کی مینجمنٹ نے بخوبی اندازہ لگایا کہ شدت کے زلزلے کے نتیجے میں وہاں پر بڑے سانحے کے نتیجے میں کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو الخدمت فاؤنڈیشن کے ہمارے مرکزی صدر محترم ڈاکٹر پروفیسر حفیظ الرحمان صاحب نے فوری طور پر ایگزیکٹو کال کی اور 6 فروری کو الحمدللہ وہاں پہ ریسکیو کاموں کا آغاز کر دیا گیا، اور 7 فروری کو الخدمت فاؤنڈیشن کے نائب صدر محترم میاں عبدالشکور صاحب ترکیہ میں موجود تھے تاکہ وہاں کے حکومتی اداروں کے ساتھ بھی اور وہاں کی جو پہلے سے موجود بڑی این جی اوز کے ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن کی کوارڈینیشن اور کولیبریشن موجود ہے، ان کے تعاون کے ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن ممکنہ طور پر اس بڑے سانحے کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کے ازالے کے لیے اور فوری امدادی کارروائیوں کے لیے کیا خدمات سر انجام دے سکتی ہے، تو اس کوارڈینیشن اور کولیبریشن کے لیے تو ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی جو خدمات رہی ہیں ترکی میں، کتنی بڑی تعداد میں ریسکیورز وہاں پر گئے تھے اور وہاں پر جا کر کام کیا، کس طرح سے کام کیا، یہاں سے کوارڈینیشن کیسی رہی، مطلب اپنی خدمات جو آپ نے وہاں سروسز دی اس حوالے سے بتائیے گا۔ جی میں عرض کرتا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں وہاں پہ جو افات نامی ادارہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا بہت ایکٹیو اور افیکٹو ادارہ ہے، اس کی کولیبریشن جب ہوئی تو ریسکیو کاموں کا آغاز تو الخدمت فاؤنڈیشن کر چکی تھی، لیکن انہیں سرچ اینڈ ریسکیو کے حوالے سے ٹیمیں درکار تھیں، اور الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن نے جیسے 2005 کا ایک زلزلہ آیا، پھر 2008 کا زیارت کا زلزلہ، 2013 میں اوران کا زلزلہ اور دیگر ڈیزاسٹرز میں الخدمت فاؤنڈیشن کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جو ایکسپرٹیز تھی، اس کے نتیجے میں وہاں کے افراد کی انتظامیہ نے اور حکومت نے الخدمت فاؤنڈیشن کے سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم کی خدمات کی ضرورت محسوس کی، تو الحمدللہ فوری طور پر الخدمت فاؤنڈیشن کی 47 رکنی سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم جو ہے اپنے اکوپمنٹ کے ذریعے سے وہاں پر پہنچی، اور فوری طور پر جب وہاں پر جو زلزلے سے شدید متاثرہ علاقہ ادیامان تھا وہاں پر انہوں نے افراد کی اسسٹنس کے لیے ہمیں ڈپیوٹ کیا۔ میں یہاں پر یہ الخدمت فاؤنڈیشن ظاہر کہ الخدمت فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے رضاکار گئے، لیکن ہم نے پاکستانی قوم کی نمائندگی کی اور انسانیت کے ناطے سے ظاہر کہ جو بھی ہمارے لیے ممکن ہو سکتا تھا وہاں پر یہ خدمات فراہم کی۔ پاکستان سے اس کے علاوہ ریسکیو 1112 کے ٹرپس بھی ڈاکٹر نصیر صاحب کی سربراہی میں وہاں پر موجود تھے، اور اسی طرح سے آرمی کے ٹرپس بھی وہاں پر موجود تھے میجر متین فاروق صاحب کی سربراہی میں، لیکن الخدمت فاؤنڈیشن کے ٹرپس نے پہنچ کر بھی وہاں پر خدمات کا آغاز کر دیا، اور بہت سارے علاقوں میں انسانی زندگیوں کو زندہ بچانے کے حوالے سے اور ظاہر ہے کہ جو شہداء تھے ان کی ڈیڈ باڈیز کو ریکور کرنے کے حوالے سے ایک بڑی خدمات سر انجام دی۔ وہاں پر جس ایریے میں زلزلہ آیا تھا، فروری کا مہینہ تھا، یہاں بھی سردی تھی، لیکن وہ شدید سردی کا علاقہ تھا، -5 -7۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ٹرکش لینگویج کافی مجھے تو مشکل لگتی ہے، تو زبان کیا پرابلم تو نہیں بنی اس سارے پروسیجر کے دوران جتنی دیر یہاں سے آپ لوگوں نے وہاں پہ سروسز دی ہیں؟ جی یہ آپ یقیناً درست فرما رہی ہیں جی۔ لینگویج بیریئر ایک بڑا بیریئر تھا، لیکن وہاں پہ انہوں نے جس چیز کو ارینج کیا ہوا تھا کہ ہمیں وہ مختلف ایریاز کے لیے جو ہے وہ ٹرانسلیٹر جو ہے وہ کمیونیکیٹر ساتھ دیتے تھے تاکہ ہماری کمیونیکیشن ہو سکے۔ ہمارے افراد میں بھی ظاہر ہے کہ انگلش
کمیونیکیشن کی اسکل تو موجود تھی، لیکن ظاہر کہ ان کے بیشتر لوگ ان کو انگریزی بھی کافی کم آتی ہے. جی سر، جو وہاں پر ٹرکش موجود ہیں ان کو انگریزی بھی کافی کم آتی ہے، وہ بیچارے یہی بولتے ہیں لٹل بٹ. کہ وہاں پہ ایسے کچھ نوجوان تھے یونیورسٹیوں کے طلبہ یا ایسے کچھ نوجوان تھے کہ جو انگلش بھی جانتے تھے اور ظاہر کہ وہ مقامی تھے تو وہ ترکیہ لینگویج جانتے تھے اور انگلش کے ذریعے سے وہ ہماری کمیونیکیشن کرتے تھے. لیکن الحمدللہ سارے آپریشن کے دوران ہمیں کہیں پہ یہ مشکل پیش نہیں آئی جو ٹرانسلیٹر تھے. ایک اور میں عرض کرتا چلوں، یہ جو آپ نے لینگویج بیریئر کا تذکرہ فرمایا یہ بالکل درست ہے، لیکن میاں عبدالشکور صاحب جب 7 تاریخ کو وہاں پر پہنچے تو انہوں نے فوری طور پر وہاں پر پاکستان کے جو سینکڑوں طلبہ وہاں پر زیر تعلیم تھے ان کو کوارڈینیٹ کیا. ان کا ایک لینگویج بیریئر کا ایشو بھی جو ہے وہ کسی حد تک حل ہو چکا ہوا تھا، وہ ترکی زبان جانتے تھے. تو جو بہت بڑی تعداد میں جو کم و بیش 1.25 لاکھ کے قریب وہاں پہ ان علاقوں کے زخمی تھے، ان کی کوارڈینیشن کے حوالے سے، بلڈ کی فراہمی کے حوالے سے یا طبی سہولتوں کی فراہمی کے حوالے سے پاکستانی طلبہ کو فوری طور پر آرگنائز کیا. اور پاکستانی طلبہ نے بھی ابتدائی مرحلے میں جو ریسکیو کا مرحلہ تھا اس میں ایک بڑی خدمات وہاں پر سر انجام دی. تو اس طرح سے ہم نے افاد کی کوارڈینیشن سے کم و بیش 9 دن جو ہے وہ ادیامان میں اور پھر ہتائے ان کا صوبہ تھا وہاں پہ انہوں نے ہمیں ڈیپیوٹ کر دیا. تو کچھ 13 دن کے قریب جو ہے الخدمت فاؤنڈیشن کی سرچ اینڈ ریسکیو کی ٹیموں نے ادیامان اور ہتائی کے صوبے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ کے بے حد مشکور ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کے مشکور ہیں جو کہ نہ صرف پاکستانیوں کی، دنیا بھر میں مسلمانوں کی، انسانوں کی خدمت میں مصروف ہیں. تھینک یو سو ویری مچ فار میکنگ اس پراؤڈ. ہوائے نفس کی ہے حکمرانی، لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی. بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ، تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر. اہل خانہ پریشان، بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال. جو بچو ہندو پر آئے تھے جو کو پاکستانی، مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کیو. حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد. آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیا سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدعا. مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز. CNN، آج تک، انڈیا ٹوڈے، ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ. اف کیا ظلم ہے، بول انصاف کا منتظر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.